السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیات اختیاری۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے اسلامیات اختیاری کا جو تھا وہ اس کا پارٹ نمبر 2 یعنی احادیث کا ترجمہ اور تشریح شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اس سے فرسٹ لیکچر میں حدیث نمبر 17 تک کا جو تھا وہ ترجمہ اور تشریح پڑھا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 18 سے شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے نیکی کرنا اور برائی سے بچنا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل دو صحابہ جو ہیں وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قالا، آپ نے فرمایا، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، واتبعوا، اور پیچھے کر، السیئات، برائی کے، الحسنات، نیکی، تمحوہا، کہ مٹا دے گی وہ اس کو، وخالق الناس، اور برتاؤ کر لوگوں سے، بخلق حسن، اچھا سلوک۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی شریف نے۔ لہذا اس حدیث میں حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری یہ کہ اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو اور توبہ کرو، تمہاری جو نیکی ہے، جو تمہاری توبہ ہے، وہ تمہاری برائی کو جو ہے وہ کھا دے گی یا اس کو دھو ڈالے گی۔ تیسری نصیحت آپ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے سلوک سے پیش آؤ، تاکہ تمہاری جو برائیاں ہیں وہ اس سے مٹ جائیں اور تمہارا اخلاق جو ہے وہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ حدیث نمبر 19 میں بیان کرتے ہیں ہر حال میں اللہ سے وابستہ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا۔ ان ابی العباسی، روایت ہے ابو العباس عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، قالا، کہا انہوں نے، خلف النبی، کہ میں پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یومن، ایک روز، فقالا، انہوں نے کہا، یا غلام، اے میرے بیٹے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی، کیا میں عالموں کا علم دوں تجھے، کلماتن، چند باتوں کا، حفظ اللہ، تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ کو، یا فضو کا، وہ یاد رکھے گا تجھے، حفظ اللہ، تو یاد رکھ اللہ کو، تاجد ہو، تو جاہا کا، تو اسے پائے گا اپنے سامنے، اذا، جب، سألتا، تو سوال کرے گا، فاسأل اللہ، تو سوال کر اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد مانگے گا، فاستعن اللہ باللہ، تو مدد مانگ اللہ سے، وَاعْلَمْ، اور جان لے، ان الامۃ، کہ سب لوگ، لا اجتمعت، اگر متفق ہو جائیں یا اکٹھے ہو جائیں، علی، اس بات پر، ینفعوک، کہ نفع دیں تجھے، بشیء، کسی بھی چیز کا، لم ینفعوک، وہ نفع نہیں دے سکیں گے تجھے، الا، مگر، بشیء، اسی بات کا، قد کتب اللہ لک، جو اللہ نے لکھ دی ہے تیرے واسطے، وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر متفق ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، سب لوگ اس بات پر کہ تجھے تکلیف پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ، تو وہ تکلیف تجھے نہیں پہنچا سکیں گے، إِلَّا، مگر، بِشَيْءٍ، قد، اتنی ہی جتنی، كتب اللہ، لکھ دی ہے اللہ نے، علیک، تمہارے اوپر، رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو کہ ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، تم ان کو یاد کر لینا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور یہ جان لو کہ اگر پوری دنیا جو ہے وہ اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ سب لوگ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دیں، تو وہ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر تمام دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تو وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس بات کے بعد تمام قلم جو تھے وہ بند کر دیے گئے، تمام صحیفے یعنی جو لکھنے والی کتابیں ہیں وہ خشک ہو گئیں، کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
वफ़ी रवायती गैर तिरमिज़ी और दीगर रवायतों में भी ये हदीस बयान है। हिफ़्ज़ल्लाह को याद रख तो अल्लाह को, ताजिदुहु अमाका जहाँ पाए तुझे अपने सामने, तौरफ़ इलल्लाहि जान पहचान पैदा कर अल्लाह ताला से, फिर रख़ाई खुशहाली में, या रिफू काफ़ी शिद्दत तो वो तुझे पहचान लेगा सख्ती में। यानी जब तुम खुशहाल हो उस हालत में अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, तो जब तुम मुश्किल में होगे उस वक़्त अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर याद रखेगा। वालमु और जान लो जो चीज़ मा अन अख्ता का तुझसे चूक गई यानी छूट गई, लम यकुन वो नहीं थी, ली युसीबागा तेरे नसीब में, वमा असाबागा और जिस चीज़ तुम तक पहुँच गई, लम यकुन ली युख्तियाका वो ना थी कि तुझसे चूक जाती। वलम और जान ले अन्न नसरा के अल्लाह ताला की मदद मा सबरी सब्र के साथ है, वन अलफरजा और फराही है, माल कर भी मुसीबत के साथ, व अन्ना और ये कि मालूसरी हर मुश्किल के बाद युसरन आसानी है। इस हदीस के दूसरे हिस्से में चंद मज़ीद बातों का जो था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इल्म दिया। एक ये कि जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो अल्लाह ताला को याद रखना, कि जब तुम तकलीफ़ में हो जाओगे फिर अल्लाह ताला भी तुम्हें याद रखेगा। उसके बाद जो चीज़ तुमने कोशिश की वो तुम्हें नहीं मिल सकी, तो वो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी थी अल्लाह ने, और जिस चीज़ को तुमने कोशिश नहीं की वो तुम्हें मिल गई, तो ये जान लो कि वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिख दी थी। और साथ में एक और चीज़ के बारे में वाज़ेह बयान कर दिया कि ये जान लो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, तो तुम्हें फिर सब्र करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद जो है वो सब्र के साथ आती है, और हर फराही मुसीबत के साथ जो है वो आसानी है, और हर मुश्किल के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने आसानी जो है वो लिख दी है। तो लिहाजा इंसान पर जब भी कभी मुश्किल आती है तो उसे अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के लिए एक आसानी भी पैदा की है। हदीस नंबर 20, हया की अहमियत यानी शर्म हया जो होती है उसकी अहमियत क्या है। अन अबी मसूदिन उक़बा बिन उमर अल अंसारी, हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल बदरी यानी जिन्होंने बदर की जंग में हिस्सा लिया था और वापस आए थे उनको बदरी कहा जाता है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कौला फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना बेशक मिम्मा अदरकन नासु इन चीज़ों से जो हासिल की गई लोगों ने, मिन कलाम मिन नबूवतिल पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम के कलाम थे, इज़लम यस्सह ये है कि जब तुम शर्म ना करे, फसना आमाशी तू कर तू जो चाहे। रवाल बुखारी, और इस हदीस को बयान किया है बुखारी शरीफ ने। यानी इस हदीस में हया की अहमियत और फजीलत बयान की गई है कि ये वो बात है जो कि तमाम जहानों के लोगों को जिसकी तलकीन की गई, और तमाम अम्बिया के कलाम में जो बात मौजूद थी वो ये थी कि जब इंसान हया ना करे तो फिर वो जो चाहे करे। यानी हया की अहमियत है कि हया क्या होती है, इंसान की इज़्ज़त, इंसान को शर्म पैकर का होना, इंसान के अंदर गैरत का मौजूद होना, शर्म हया का होना। तो जब किसी इंसान के अंदर से शर्म हया चली जाती है फिर वो कोई भी काम करे अल्लाह ताला को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करे या फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी के लिए। सिर्फ़ अगर वो हर काम में हया रखता है तो अल्लाह ताला उसकी भी हया करते हैं। जब वो अपनी शर्म हया को भेज देता है, रद्द कर देता है, छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह ताला को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इंसान की ज़िंदगी में वो कोई भी अमल करता हो उससे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हदीस नंबर 21, ईमान पर इस्तकामत, ईमान पर कायम रहना। अन अबी उमर वकीला अबी उमरता सुफियान बिन अब्दुल्ला, हज़रत अबू अमर या अबू अमर सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कुल तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल बताइए, ली मुझे, फिल इस्लामी इस्लाम के बारे में, कौलन ऐसी बात, ला असअलु के ना सवाल करूँ मैं, अन वाहदुन इसके बारे में, गैरा का किसी और से। काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल तू कह, अमन तो बिल्लाहि मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, सुम मस्तकीम फिर इस पर कायम हो जा। और रवायत किया इस हदीस को मुस्लिम ने। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जब हज़रत अबू उमर सुफियान बिन अब्दुल्ला ने सवाल किया कि आप मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी जामिया ऐसी मुफस्सर बात बताइए कि जिसके बारे में मैं किसी दूसरे से कुछ भी ना पूछूं, तो आपने उन्हें कहा कि तू इस बात का इकरार करके तू अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस बात पर साबित कदम हो जा। जब तुम इस्लाम पर ईमान पर मुस्तकिम हो जाओगे तो तुम्हें इसके बारे में फिर भटकने की या दूसरों से पूछने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी।
حدیث نمبر 22، حصول جنت کے لیے اعمال، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان جو ہے وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں، جنت میں جا سکتا ہے۔ ان ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، انا کہ راجلاً ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال رأیتا، اس نے کہا فرمائیے، اذا جب صلیت المکتوباتی، میں فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، وحللت الحلال، اور حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور حرام سمجھوں حرام کو، ولم ازد علی ذلک شیئا، نہ اضافہ کروں اس پر کسی چیز کا، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یعنی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام سمجھوں، تو اس پر کچھ بھی اضافہ نہ کروں، یعنی حلال اور حرام میں جو ہے وہ مکس اپ نہ کروں، کسی بھی چیز کو اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح نہ دوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ رواہ مسلم، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ ومعنی حرمت الحرام، معنی حرمت الحرام کے یہ ہیں، اجتنبہ، کہ بچوں اس سے جو کہ حلال ہیں، اور کروں وہ کام جو کہ حلال کیے گئے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں کیا میں وہ کام کروں گا؟ تو لہٰذا اس میں کچھ کاموں کو نشاندہی کی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال اور حرام میں تمیز رکھوں، اور ان میں جو ہے وہ آپس میں کسی بھی چیز کو مکس اپ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، یعنی اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، حلال اور حرام میں فرق اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ تمام اعمال کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 23، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ نصائح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمدہ نصیحتیں جو ہیں وہ اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ ان ابی مالک نیل حارث بن عاصم الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کالا، کہا انہوں نے، کالا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت یعنی پاک صاف رہنا، خود کو پاک صاف رکھنا، اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا، اپنے گھر بار کو پاک صاف رکھنا کیا ہے؟ طہارت ہے، اور طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور انسان اگر خود کو پاکیزہ رکھتا ہے تو وہ نصف ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ والحمدللہ، اور الحمدللہ، تم لا المیزان، بڑھ دے گا میزان کو، یعنی الحمدللہ کہنے سے ترازو بڑھ دیا جائے گا، یعنی ہمیں بہت زیادہ برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملانیہ، سبحان اور الحمدللہ دونوں کہنے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ترازو ہیں ہمارے وہ بڑھ دیے جائیں گے۔ او تم لاؤ مابینیا، ایک بار دے گا اس کو جو درمیان ہے، السماء آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے وہ نور ہے، والصدقات، اور صدقہ برہان دلیل ہے، والصبر، اور صبر جو ہے ضیاء روشنی ہے، والقرآن، اور قرآن جو ہے حجت اللہ کا تیرے لیے دلیل ہے، او علیک، یا تیرے خلاف، کل الناس، سب لوگ، یغدو صبح کو جاتے ہیں، فبائن نفسہ، اور سودا کرتے ہیں اپنی جان کا، فموتیقوہا، پس اس کو آزاد کرنے والے ہوتے ہیں، او مبیقوہا، یا اس کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کیا ہے مسلم نے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ طہارت، پاکیزہ رہو، کیونکہ یہ نصف ایمان ہے۔ دوسری بات بیان کی کہ الحمدللہ، سبحان اللہ کہنے سے ہمیں بہت زیادہ برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی جو ہمارے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت اس میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں الفاظ کہنے سے اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں وقفہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے، اور صدقہ جو ہے یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس کے بعد صبر کو روشنی قرار دیا کہ صبر کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے، کیونکہ صبر کرنے سے انسان کو صحیح راستے کا جو ہے وہ تعین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارے نجات کے لیے یا پھر تمہارے خلاف، یعنی اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے دلیل ثابت ہوگا ہمارے نجات کی، اگر ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے تو وہ آخرت میں دلیل ہوگی ہمارے خلاف۔
اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں اور پھر سارا دن وہ اپنے کاموں کے، اپنے اعمال کے تعین سے اپنے نفس کے بارے میں یہ تعین کرتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے وہ ہلاک ہوگا یا پھر وہ اپنے نفس کو آزاد کریں گے عذاب سے. یعنی وہ دن بھر اگر حلال کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر وہ گناہ در گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح حدیث نمبر 23 تک کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں پڑھنے میں، پڑھانے میں، مفہوم میں جو غلطیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور صحیح لفظوں کو قبول کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. خدا حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.